الیکٹرک کے بارے میں کہتے ہیں کہ نام ہی کافی ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ نام سنتے ہیں تو کچھ لوگ سکتے میں آ جاتے ہیں, کچھ لوگ دل کا غبار نکالنے لگ جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں. چونکہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت شرافت سے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن اگر وہ لائق سابق ہے, اگر اس پلیٹ فارم پہ ہم بتا سکتے, سنوا سکتے, تو وہ صرف تنقید نہیں ہوتی, وہ جس کو کہتے ہیں نا گالیوں کی ایک بوچھاڑ ہوتی ہے جو کہ الیکٹرک کا نام سنتے ہی لوگوں کے لبوں پہ خود بخود آ جاتی ہیں. آپ اس سے اندازہ کریں نا, جو ایران اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو اس میں پاکستان سے ایک واحد میم کیا نکلی تھی, دیکھا تھا آپ نے؟ بالکل وہ میم یہ تھی یار کہ الیکٹرک آفس کہ بھائی اسرائیل میزائل بھیج دے, یہ ایران بھیج دے, جو بھی بھیج دے ہمارا بھلا ہے اس میں. لائٹ جب چلی جاتی ہے تو بھائی اس کے نتیجے میں گھروں میں فساد ڈلتا ہے. یعنی یہ ایک ایسی دکھتی رگ ہے کراچی والوں کی کہ وہ کہ الیکٹرک کا نام سنتے ہی ان پہ سکتہ اور بے ہوشی اور خود فراموشی نہ جانے کن کن کیفیات کا جو ہے نا وہ عادی ہو جاتا ہے. آپ بتائیں نا, آپ نے ویسے کبھی بجلی چوری کی ہے؟ اللہ کا شکر ہے اب تک نہیں کی نا, میں نے بھی نہیں کی. اچھا, آپ موسٹلی اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بجلی چوری نہیں کرتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ فلاں لوگ فلاں محلے والے بجلی چوری کر رہے ہیں اور خوش قسمتی یا بدقسمتی سے آپ کی تاریں ان کے ساتھ منسلک ہیں, تو یہ قسمت ایک ہونے پر اب ان کا بل بھی آپ بھریں گے. آپ اپنا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی بھر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس بجلی بھی نہیں ہوتی. آپ بل بھرتے ہیں نہیں بھرتے ہیں, اس سے کہ الیکٹرک کو کوئی سروکار نہیں ہے, اس نے اپنے پیسے پورے کرنے. کہ الیکٹرک جو ہے نا, معذرت کے ساتھ یہ کراچی والوں کے لیے نا اسرائیل ہے. کہ الیکٹرک کے بارے میں یہ الزام ہے کہ جو طاقتور سیاسی جماعتیں ہیں اس کے کئی لوگوں کے جو فیملی کے لوگ تھے ان کو جابز دیں, کسی کو چندہ دیا, کسی کو ڈونیشن دیا, کسی کو نوکری دی, کسی کو جو ہے نا این جی اوز کی ہے تو اس کو جا کے نہیں وہ چیزیں دے دلا کر اور اچھا خاصا جو ہے نا کہ الیکٹرک نوازتی ہے. الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں بڑے بڑے اشتہارات ہیں, تو وہ اس نے نا کوٹا پورا رکھا ہوا ہے. ٹیکس جو ہے کراچی ویسے ہی پورے ملک سے زیادہ دیتا ہے, کہ الیکٹرک سب کو دے رہا ہے. آپ بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ نہ آپ پانی دیتے ہیں, نہ آپ ان کو سڑکیں دیتے ہیں, نہ آپ ان کو بجلی دیتے ہیں, نہ آپ ان کو امن دے سکتے ہیں. وہ مطلب یعنی چور ڈکیتوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں, کوئی گھروں میں گھس کر جو ہے نا وہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں. یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ یار میں چونکہ وہاں نہیں جا سکتا تو پیسے آپ بھریں, یار یہ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ پیسے پچھلے اسی طرح سے جو ہے نا 25-26 سال ہو گئے آپ لیے جا رہے ہیں, اور آپ کا ادارہ پروفٹ میں ہے, آپ کا ادارہ بہترین چل رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو عام لوگ ہیں وہ اس کو بہت بری طرح سے بھگت رہے ہیں. جو ان اداروں کے وہ لوگ ہیں جو ایسے اداروں کو مانیٹر کرتے ہیں, بلکہ کسی بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یار, آپ اس مئی جون کی تپتی ہوئی دوپہروں میں سوٹ کوٹ بوٹ ٹائی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کیا احساس ہے کہ یار باہر کتنی گرمی ہے؟ السلام علیکم, میں ہوں علی عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اینگل 360, جہاں ہم بات کرتے ہیں اصل مسائل کی, وہ بھی بغیر فلٹر اور بغیر ڈر کے. تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر کراچی والے کے دل کی آواز ہے. روشنیوں کا شہر کراچی مگر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, ذمہ دار کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ جو ہے کہ الیکٹرک ہے, کیونکہ بجلی کی بندش, اوور بلنگ, فرسودہ سسٹم ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کہ الیکٹرک کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آج ہم جانیں گے کہ مسئلہ ہے کہاں, حل کیا اس کا ہو سکتا ہے, عوام کی آواز کس حد تک مؤثر ہے. آج ہم نے دعوت دی ہے اپنی اسٹوڈیوز میں کراچی کی صحافت کا ایک بڑا نام ہے, ایک نجی چینل سے وابستہ ہیں, فیض اللہ خان, سینئر رپورٹر. ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم فیض, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. تو آج ہم بات کرتے ہیں کراچی کے ہر آدمی کے زبان پہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے کہ الیکٹرک, اور کہ الیکٹرک کے بارے میں کہتے ہیں کہ نام ہی کافی ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ نام سنتے ہیں تو کچھ لوگ سکتے میں آ جاتے ہیں, کچھ لوگ دل کا غبار نکالنے لگ جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں, چند لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو تعریف بھی کر لیتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کانوں کو بھی ہاتھ لگا لیتے ہیں, شاید آپ نے بھی لگایا ہو. تو وجہ کیا ہے یہ کہ الیکٹرک کا نام آتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ الیکٹرک کا نام آتی ہے نا, یہ تو آپ نے چونکہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت شرافت سے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن اگر وہ لائق سابق ہے, اگر اس پلیٹ فارم پہ ہم بتا سکتے, سنوا سکتے, تو وہ صرف تنقید نہیں ہوتی, وہ جس کو کہتے ہیں نا گالیوں کی ایک بوچھاڑ ہوتی ہے جو کہ الیکٹرک کا نام سنتے ہی لوگوں کے لبوں پہ خود بخود آ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں نا, جو ایران اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو اس میں پاکستان سے ایک واحد میم کیا نکلی تھی, دیکھا تھا آپ نے؟ بالکل وہ میم یہ تھی یار کہ الیکٹرک آفس کہ بھائی اسرائیل میزائل بھیج دے, یہ ایران بھیج دے, جو بھی بھیج دے ہمارا بھلا ہے اس میں.
تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اس حوالے سے نفرت موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا یار کہ آپ دن بھر اپنے آفس میں کام کر کے وہاں سے آپ نکلتے ہیں، جیسے ہی آپ نکلتے ہیں اپنے آفس سے تو آپ کو اچانک ٹریفک جیم ملتا ہے۔ اچھا ایک روٹین کا جیم اٹس اوکے صحیح ہے ہوتا ہے، لیکن پھر آپ کی اذیت دوہری یوں ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گارڈن، جمشید روڈ، گرو مندر، عیسیٰ نگری، یونیورسٹی روڈ، فلاں روڈ، ہر جگہ پر اس لیے اسٹک ہے کہ لوگ پانی بجلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، بجلی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے۔ اب وہ اس کی وجہ سے آپ اس اذیت کو جھیل کر، یعنی وہ سفر جو شاید 1 گھنٹے میں ہونا تھا وہ 3 گھنٹوں پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں رات کسی طرح میں آرام کر لوں تو پھر لائٹ چلی جاتی ہے۔ تو لائٹ جب چلی جاتی ہے تو بھائی اس کے نتیجے میں گھروں میں فساد ڈلتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی دکھتی رگ ہے کراچی والوں کی کہ وہ کے الیکٹرک کا نام سنتے ہی ان پہ سکتہ اور بے ہوشی اور خود فراموشی، نہ جانے کن کن کیفیات کا جو ہے نا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے نا۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے جو ان کی سائنس ہے، سائنس یہ ہے بھائی آپ جس بھی محلے میں رہ رہے ہیں، علاقے میں رہ رہے ہیں، اس کا ایک پی ایم ٹی ہے، ٹرانسفارمر ہے، وہ منسلک ہوتا ہے ایک ایسی جگہ سے جہاں پر بجلی چوری ہو رہی ہے، کنڈا ڈالا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب میں اس کا بل جو ہے، اب آپ بتائیں نا، آپ نے کہ ویسے کبھی بجلی چوری کی ہے؟ اللہ کا شکر ہے اب تک نہیں کی نا، میں نے بھی نہیں کی۔ اچھا آپ موسٹلی اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بجلی چوری نہیں کرتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ فلاں لوگ فلاں محلے والے بجلی چوری کر رہے ہیں اور خوش قسمتی یا بدقسمتی سے آپ کی تاریں ان کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ قسمت ایک ہونے پر اب ان کا بل بھی آپ بھریں گے۔ آپ اپنا بل بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی بھر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس بجلی بھی نہیں ہوتی۔ وہ جو سرچارج لگ کے آ رہا ہاں سرچا وہ ایک ایشو یہ ہے کہ سرکار نے نا یہ کہ الیکٹرک کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اس نے اپنا خسارہ پورا کرنا ہے۔ آپ بل بھرتے ہیں نہیں بھرتے ہیں اس سے کہ الیکٹرک کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں۔ اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب یہ ادارہ سرکار کے ماتحت تھا، اس کا ادارہ تھا، اور آپ نے اس کو پرائیویٹائز کیا، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنے خرچے ورچے خود ہی پورے کرے گا۔ سرکار اس کو سبسڈی بھی دے رہی ہے، یہ ہم سے بل بھی جو ہے نا ٹیرف اس کا سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان میں، وہ بھی کراچی والے اور عطا کر رہے ہیں۔ آلموسٹ جو فگر سامنے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ 40 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ ٹیرف کے الیکٹرک کا اپرووڈ ہے، اور دیگر اگر ہم پاور ڈسٹریبیوٹرز کی بات کریں تو ان کا 28 روپے 29 روپے۔ بالکل۔ اور دوسرا پھر کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کو ایک ٹرک کی بتی ہمارے پاس ایک نیپرا کی شکل میں موجود ہے نا، کہ جائیں جی نیپرا میں بات کریں۔ اچھا اب نیپرا کا معاملہ یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں پر موجود بہت ساری سیاسی جماعتیں کراچی کے حوالے سے بات کرتی ہیں، لیکن نیپرا میں اگر ہم نے کسی کی مسلسل پیشی دیکھی تو جماعت اسلامی تھی کہ اس کے نمائندے جا کر مسلسل اس پہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کہ الیکٹرک کے جو سی ای ہوتے ہیں وہ بھی برہم ہیں ان کے اوپر۔ اب ایشو یہ ہے کہ جب تک یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب اس پریشر کو بلڈ نہیں کریں گی، چاہے وہ گورنمنٹ کی سطح پر ہو، اسمبلی میں ہو یا نیپرا میں ہو، تب تک تو کہ الیکٹرک نے سیدھا نہیں ہونا۔ اور کہ الیکٹرک جو ہے نا اس جنگل کا اکیلا راجہ ہے، کوئی دوسری کمپنی نہیں ہے، مطلب آپ کے پاس یا تو آپشن ہو نا دوسرا تیسرا کسی اور کو لائسنس ملے، تو جب وہ بھی نہیں ہے تو کہ الیکٹرک جو ہے نا معذرت کے ساتھ یہ کراچی والوں کے لیے نا اسرائیل ہے، جو چاہے سلوک کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں لیکن آپ ایک سکتا۔ چیز یہ بھی تو دیکھیں نا کہ الیکٹرک 2004 میں پرائیویٹائز ہوئی تھی، اس وقت کیو لک کی حکومت تھی، جنرل مشرف جو ہے وہ صدر پاکستان تھے، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، فیڈرل کی اگر ہم بات کریں، پھر پی ایم ایل این کی آ گئی، پھر پی ٹی آئی کی آ گئی، پھر پی ڈی ایم کی آ گئی، اب دوبارہ جو ہے وہ اتحادی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی ہے۔ کہ الیکٹرک کی حرکتیں ویسی ہیں۔ کہ الیکٹرک کی حرکتیں اس لیے ایسی ہیں کہ یہ جتنے سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ نے بتایا نا، کم و بیش ہر ایک نے اس کی سہولت کاری کی، اس سے مفادات سمیٹے۔ 2004 کی آپ نے بات کی کہ الیکٹرک جو ہے پرائیویٹائز ہو گئی، 2008-9 میں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ لائٹ تو تب بھی جاتی تھی نا، تو کراچی کے مختلف علاقوں میں جب لائٹ جاتی تھی تو لوگ نکل آتے تھے اپنے طور پر، کوئی احتجاج ٹائر جلا دیا، تو بھائی پولیس سے پہلے نا سیکٹر کے لڑکے آتے تھے وہ احتجاج ختم کرا کے روڈ کلیئر کرا کے۔ بھئی آپ کو کیا لینا دینا ہے کہ الیکٹرک کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے تو ایم کیو ایم کو کیا غم ہے کہ بھائی وہ راستہ کلیئر کرائے۔ تو اسی طرح سے جو عارف نقوی ہیں وہ عمران خان کی فنڈنگ کے حوالے سے ان کی چیز سامنے آئی کہ الیکٹرک کے بارے میں یہ الزام ہے کہ جو طاقتور سیاسی جماعتیں ہیں اس کے کئی لوگوں کے جو فیملی کے لوگ تھے ان کو جابز دیں، کسی کو چندہ دیا، کسی کو ڈونیشن دیا، کسی کو نوکری دی، کسی کو جو ہے نا این جی اوز کی ہے تو اس کو جا کے نہیں وہ چیزیں دے دلا کر، اور
اچھا خاصا جو ہے نا کہ الیکٹرک نوازتی ہے. الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں بڑے بڑے اشتہارات ہیں تو وہ اس نے نا کوٹا پورا رکھا ہوا ہے. اچھا. اور آپ اگر ان کے خلاف کوئی بات کرنے جاتے ہیں تو ان کے لوگ پھر رابطہ بھی کرتے ہیں اور چیزیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے امیج جو ہے نا بہتر بنا کر پیش کیا. لیکن یہ امیج جو ہے وہ خود کیوں نہیں چاہتے کہ بہتر ہو؟ اب بات یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ جب 2004 میں پرائیویٹائز ہوئی تو پرائیویٹائز کرنے کا مقصد کیا تھا کہ گورنمنٹ کے اوپر ایک KESC نامی جو ادارہ وہ بوجھ بنا ہوا تھا، تو اس کو کہا گیا کہ بھائی پرائیویٹائز کر دیا جائے، جو ہم سبسڈی دیتے ہیں وہ نہیں دینی پڑے گی، پیسے بھی ہمیں مل جائیں گے، کراچی میں جو ہے وہ سروس بھی بہتر ہو جائے گی. اب کے الیکٹرک کا کام یہی ہے نا کہ سروس پرووائڈ کرنا، بجلی کی کھپت کو پورا کر کے دینا، اور جو تار ہو گئے اگر خراب ہو گئے تو وہاں پہ تار پراپر طریقے سے ڈالنا، جو PMTs خراب ہو گئی ہیں وہی نہیں لگانا. لیکن یہ سسٹم وہ صحیح نہیں کر پائے جس بنیاد پر ان کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا. آج بھی وہ سبسڈی لے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. یہ تو یوں لگتا ہے کہ اس کی جو پرائیویٹائزیشن تھی بیسیکلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی بوٹی کے لیے کسی نے پورا بکرا قربان کر دیا. تو وہ لوگوں کے کمیشن کھڑے ہو گئے، نوکریاں مل گئیں، ان کو چندے ملنا شروع ہو گئے. لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کو اگر کوئی بھگت رہا ہے آج کی تاریخ میں بھی 20 سال ہونے کو ہیں، وہ ہے کراچی والا. اور جب آپ یہ جا کر کہتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پر کنڈے لگے ہوئے ہیں ہم اس کو کلیئر نہیں کرا سکتے ہیں، تو بھائی یہ اسٹیٹ، یہ پولیس، یہ ادارے کس کام کے لیے؟ یعنی یہ تو بڑا زبردست سے ایکسکیوز ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اصل میں کراچی والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بجلی چوری کریں، آپ کا بل ہم دوسروں سے وصول کر لیں گے. یہ بیچارے یار سادے لوگ، شریف لوگ دن میں نوکریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. ٹیکس جو ہے کراچی ویسے ہی پورے ملک سے زیادہ دیتا ہے کہ الیکٹرک سب کو دے رہا ہے. آپ بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ نہ آپ پانی دیتے ہیں، نہ آپ ان کو سڑکیں دیتے ہیں، نہ آپ ان کو بجلی دیتے ہیں، نہ آپ ان کو امن دے سکتے ہیں. وہ مطلب یعنی چور ڈکیتوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، کوئی گھروں میں گھس کر جو ہے نا وہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے نا 12 لوگ اس سے ناخوش ہوتے ہیں اور یہ کوئی اچھا جو ہے شگون نہیں ہے. اور کے الیکٹرک تو یار پھر ایک سرکاری یعنی اس کی کوئی نہ کوئی کنیکٹیویٹی بنتی ہے نا، کوئی جو ہے نا ادارہ ایسا ہے جو اس سے پوچھ سکتے ہیں تو پوچھے نا. آپ کیوں اس کے کان نہیں مروڑنے کو تیار؟ یعنی وہ اپنے جو اس نے معاملات کرنے تھے وہ آج دن تک پورا نہیں کر سکا، اس پہ تو کوئی پوچھتا نہیں ہے اس سے. ہاں اس کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے لائٹ بند کریں، بجلی کاٹیں یا گرفتاریاں بھی کریں تو کریں، یہ سب کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب اس گرمی میں اب پچھلے دنوں جو فیل تھی وہ 50+ پہ چلی گئی تھی. یعنی بدترین حال تھا وہ جو 4-5 دن رہے، ایک ہفتہ بھر رہا. کیا آپ سوچیں نا اس میں اگر گھر میں مریض ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی. تو وہ آپ جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ اپنے سے پیسے پورے کرتے ہیں اور بس نکل جاتے ہیں. تو مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، پچھلے سال شاید جو ہے نا سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور بڑی جو ہے نا تڑیاں دھمکیاں دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ چیزیں کرنا ہوں گی. مطلب سال ڈیڑھ گزر گیا یار، کچھ بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. تو یہ ساری جو معاملات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بہت اس سے لوگ پریشانی میں گزر رہے ہیں. تو حکومت چاہے تو نوٹس لے لے، نہ چاہے تو کس نے پوچھا ان سے. ابھی کچھ دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ کے الیکٹرک کے CEO مونس الوی صاحب کا ایک انٹرویو نشر ہو رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ورک فورس نہیں ہے اتنی کہ ہم جائیں تو ان علاقوں میں جہاں پر کنڈے لگے ہوئے ہیں ان سے نمٹ سکیں. ہمیں ایک بڑی تعداد میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ضرورت ہے تو ہی ہم کنڈے ہٹا سکتے ہیں. اب آپ گلستان جوہر میں رہتے ہیں، میں گلستان جوہر میں رہتا ہوں، آپ جو ہے وہ عزیز آباد میں بھی رہے ہیں، میں بھی فیڈرل بھی ایریا میں رہا ہوں. اب ان علاقوں میں کون سی آپ کو جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز چاہیے جہاں پر اتنے بڑے بڑے کنڈے لگے ہوئے ہیں، پروٹیکٹڈ تار جا رہے ہیں. اب تو لوگ کنڈے بھی نہیں لگا سکتے، کسی جو ہے وہ ماہر کی ضرورت ہوتی ہے کنڈا لگانے کے لیے بھی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ نجی عملہ کے الیکٹرک کا اس پہ جو ہے سہولت کاری فراہم کرتا ہے. اب وہ ان کی ادارہ جاتی پالیسی ہے یا نہیں ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیے نا جو گلستان جوہر یا دیگر علاقوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی مہینے بل نہیں بھرا تو بس آپ مہینہ آپ نے بل نہیں بھرا یہ کافی ہے، وہ آپ کی بجلی کاٹ کے چلے جائیں گے، آپ روئیں دھوئیں کچھ نہیں. اب تو سسٹم میں کٹ ٹھیک جاتی ہے نا. ہے. اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یار جن علاقوں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے ایک حد تک ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ شاید وہاں اندر جانا، کارروائی کرنا ایک مشکل ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا نا. یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے کہ یار میں چونکہ وہاں نہیں جا سکتا تو پیسے آپ بھرے. یار یہ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ پیسے پچھلے اسی طرح سے جو ہے نا 25-26 سال ہو گئے آپ لیے جا رہے ہیں اور آپ کا ادارہ پروفٹ میں ہے، آپ کا ادارہ بہترین چل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو عام لوگ ہیں وہ اس کو بہت بری طرح سے بھگت رہے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کا جو ہے نا سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ اس معاملے کو آپ سنجیدگی سے لیں گے
یار آپ ہندوستان کی ایسی تیسی کر سکتے ہیں کہ الیکٹرک کی نہیں کر سکتے ہیں؟ نان سینس سی بات ہے نا. آپ کرنا نہیں چاہتے. بلکہ ایک اس میں ایک دوست نے بڑی عجیب سی بات کی اور مجھے تو سمجھ میں بھی آئی. کہتے ہیں یار ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں نا، دراصل ان کو تنخواہ ملتی ہے کام نہ کرنے کی، اور کام کرنے کے تو یہ رشوت لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بھائی، وہ جو سرکاری آپ کے ادارے جو اس چیز کو مانیٹر کرنے والے ہیں وہ صاحب لوگ ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں نا، جو ان اداروں کے وہ لوگ ہیں جو ایسے اداروں کو مانیٹر کرتے ہیں، بلکہ کسی بھی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یار، آپ اس مئی جون کی تپتی ہوئی دوپہروں میں سوٹ کوٹ بوٹ ٹائی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا احساس ہے کہ یار باہر کتنی گرمی ہے؟ آپ اپنے اے سی میں اتنا چل رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایسا زبردست لباس پہن کے سوٹ پہن کے گھوم رہے ہیں. آپ تو محسوس ہی نہیں کر سکتے. بلکہ ایک بار بھی اسی طرح کوئی الیکشن وغیرہ ہو رہے تھے، تو صوبائی چیف الیکشن کمشنر اور کوئی پولیس کے افسران وزٹ پر آئے، تو وہ گئے، انہوں نے اس پولنگ بوتھ کا دورہ کیا، باہر آئے، گفتگو شروع ہو گئی، امن و امان اور یہ وہ سب ہو گئی. پہنے ہوئے سب نے کوٹ تھے. تو وہ جب گفتگو ختم ہونے لگی تو میں نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے. تو انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یہ خیر اس سے نہیں، یہ تو آپ نے بات کر دی. ویسے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یار اتنی شدید گرمی ہے، آپ نے اتنا بڑا کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ کچھ عجیب سا ہے؟ ان کے پاس ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے اس کا کوئی جواب نہیں تھا. صحیح ہے. تو جب تک آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار ان پہ گزر کیا رہی ہے، تو آپ ان کے دکھ کا تدارک کیسے کریں گے؟ تو یہ سمجھنا چاہیے ان لوگوں کو، حکام کو، کہ یار آپ عوام کی خدمت کے لیے، یہ آپ کا کام ہے یار چیزیں ٹھیک کرنا. آپ مطلب کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب ایسا ابھی تو آئی نا کتنی بدترین صورتحال میں شہر کھڑا ہے. تو یار آپ لوگوں کو آدھا پونا تو کچھ کر کے دینا ان کو، یعنی وہ کچھ تو جس کو کہتے ہیں کہ ایسا ملے کہ ان کے آنسو جو ہے نا پوچھ سکے. تو بہرحال یہ بہت بڑی کمی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض آپ کا تشریف لانے کے لیے. اور ناظرین، آپ نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھا، بہت شکریہ. اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو فالو کر رہے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور فیس بک پیج پہ، ٹک ٹاک یا انسٹا پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں تو ہمارے پیجز کو لازمی لائک کیجیے گا. اور کے الیکٹرک کے حکام سے ہم بس یہی کہنا چاہیں گے کہ آج جو ہم نے گفتگو کی ہے، اسٹیٹس پر ہم نے زیادہ بات نہیں کی، ہم نے جنرل جو اوپینین ہے، جنرل پرسیپشن ہے آپ کے ادارے کو لے کر، اس پر ہی بات کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ جو اپنے ادارہ جاتی مسائل ہیں ان پر جلد سے جلد قابو پائیں گے، کراچی کے شہریوں کو بر وقت اور بہتر جو ہے طریقے سے بجلی پہنچا پائیں گے. اور اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم.